کینیڈا میں ابورڈ آف پیس میں بلڈنگ ہے جو ان سی وہ احمدیوں کی کہتے ہیں، احمدیہ بلڈنگ کہتے ہیں اسے، اس میں بی بی جمیل ہے جو مرزا طاہر کی جو بہن ہے، اتنی خبیث عورت ہے۔ اس دن کوئی بات ہوئی تو ایک لجنہ کہتی کہ اب آتی ہیں بی بی جمیل جو ہیں خلیفہ طاہر کی بہن، اور ایسے تعارف کروا کے نا تو ان کو اسٹیج پہ بلا رہی تھی، تو آگے سے آ کے کہتی ہے اسٹیج پہ بیٹھ کے، اتنی خبیث نہیں ہے، شاید اس کی لڑائی ہوئی تھی خلیفہ طاہر کے ساتھ، تو آگے سے کہتی ہے مجھے طاہر کی بہن نہ کہا کرو، مجھے کہا کرو کہ میں مسلم معود کی بیٹی ہوں۔ مجھے ایسے اتنی بدتمیزی سے اس نے وہاں پر آ کے صاف بتانے اظہار کیا کہ جیسے مجھے طاہر جو ہے پسند نہیں ہے، اور وہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور ادھر یہ جو بی بی جمیلی جو ان سی ہے یہ انکار کر رہی ہے اس کے ساتھ، اتنا موڈ بنایا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ آپ نے یہ بی بی جمیل کا نام لیا ہے تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کس میرے عزیز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اسی بی بی جمیل کا۔ جب وہ ملاقات کے لیے خلیفہ ثانی کے پاس گئے تو یہ بی بی جمیل جو ہے یہ جوان، بالکل جوان لڑکی تھی، تو یہ اچانک سے آئی ہے اور خلیفہ ثانی کی گود میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ یعنی کہ ایک جوان لڑکی، اور وہ ان کو ایک کہہ لیں کہ بہت انکمفرٹیبل محسوس ہو رہا تھا کہ مہمان ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ آ کے گود میں آ کے بیٹھ گئی، اور جس طریقے سے وہ بیٹھی ہے، جس پوزیشن سے بیٹھی ہے، جو مہمان ہیں ان کو شرم آ گئی ہے، لیکن اس بی بی جمیل کو شرم نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی خلیفہ ثانی کو آئی ہے۔ تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ اب میں یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں کیا کہوں، بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ وہ انتہائی نامناسب اس کا رویہ تھا، مطلب حرکت تھی کہ وہ قابل بیان نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ خلیفہ ثانی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا تھا، یہ عینی شاید وہ ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، انہوں نے یہ مجھے واقعہ بتایا تھا اس کا بی بی جمیل کا۔ تو بہرحال یہ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی تو میں نے کہا یہاں پہ میں کہہ دوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بی بی جمیل ابھی بھی ویسے ہی بیٹھتی ہے، صرف یہ فرق ہے کہ وہ جو جو سیٹ ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، پہلے وہ خلیفہ ثانی کی تھی، اب کسی اور کی سیٹوں پہ بیٹھتی ہے، لیکن بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ بی بی جمیل کا یاد کرا دیا، میرا ایک مجھے پرانا کالم یاد آ گیا اپنا، بی بی جمیل پہ ہی لکھا تھا۔ ایک دفعہ اتفاق ایسے ہوا کہ میں نے کالم میں پوری سٹوری لکھی تھی۔ بی بی جمیل میں گئے تھے بیت الاسلام میں ہی، کوئی خواتین کا میرا خیال کوئی پروگرام تھا، کوئی خلافت ڈے تھا یا کوئی سیرت النبی، اس طرح کا ہی کوئی تھا پروگرام تھا، کوئی خواتین کا ہی، خواتین کے سیکشن میں۔ تو وہاں پہ بی بی جمیل کو ہی بلایا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ ایسے موقع پہ عموماً خاندان والیاں آ جائیں تو ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو بی بی جمیل آئی ہیں، مجھے تو اس زمانے میں پتہ ہی نہیں تھا بی بی جمیل کو، ایک زمانے سے نوجوان تھی، یہاں بالکل نئی نئی آئے تھے ہم لوگ، قریب بھی جانے کا مطلب، بی بی جمیل تو بہت پرانی یہاں پہ آئی ہوئی تھی ہم سے پہلے کی۔ تو میں نے نا ایسے قریب سے ایک دم سے خواتین کا جھمگٹا سا آیا، جس طرح ایک وہ ہوتا ہے شور اٹھا، بی بی آگے، بی بی جی آگے، پتہ نہیں کیا آ گیا، جس طرح بڑی ایک نا پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں۔ بی بی جی آتی ہیں آ کے، جو سیدھے سیڑھیاں اتر کے نیچے خواتین کے سیکشن میں باہر آتی ہیں تو آ کے جوتے اتارنے لگتی ہیں، تو ساتھ ہی نا جیسے جوتے اتار کے شوز والے ریک ہے نا سائڈ پہ ہال میں جانے سے پہلے، تو بی بی جی نے جو بی بی جی وہ کرتے کرتے، بی بی جی السلام علیکم ساری، وہ ہینڈ شیک کرنے والی اتنوں نے ان جھمگٹے آگے پیچھے کھڑا گئی کہ بی بی صاحبہ نے نا جوتے اتارے اپنے تو ایسے سائڈ پہ رکھ دیے، تو پیچھے جو ان کے ساتھ والی تھی نا خاتون، جو اس نے فوراً وہ شوز پکڑ کے اپنے دوپٹے سے صاف کیے اور اس کو گول کر کے اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ اور میں یہ منظر سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی وہاں پہ
کہ وہ انہوں نے ڈالے بیگ میں اور بی بی جی کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتی چلتی واک کرتے، بی بی جی کرتی وہ ساتھ جا کے، بی بی جی پہلی صف میں بیٹھی ہیں، وہاں جا کے کرسیوں وہاں بیٹھی ہیں، پروگرام سارا اٹینڈ ہوا، ایون کہ جب نماز بھی پڑھی ہے کھڑے ہو کے خواتین نے، تو بی بی جی پہلی صف میں، اور وہ جوتوں والی اماں جس کے بیگ میں جوتے تھے نا، وہ پہلی صف میں کھڑی بی بی جی کے ساتھ، اور وہ باقاعدہ بیگ اس کے ماتھے کے سامنے جہاں سجدے ہو رہے ہیں بی بی جی کے شوز والے بیگ میں، تو اس نے باقاعدہ وہیں پہ بیگ رکھا ہوتے رہے۔ اب بی بی جی واپس آئی ہیں نماز پڑھنے کے بعد، وہ ڈھونڈ رہی ہیں، میں اتنے شوز رکھے تھے، کتنے گئے میرے، ایسے کر کے نا، تو وہ آگے سے کہ نہیں بی بی جی آپ فکر کیوں کرتی ہیں، یہ دیکھیں نا، میں نے کہا آپ کے جوتے یہاں سے گم نہ ہو جائیں، کوئی اٹھا کے ادھر نہ کر دے، میں نے آپ کے جوتے اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ انہوں نے فٹافٹ نکالے جوتے لا کے بی بی جی کے ہاتھ کے نیچے رکھ دیے فلور پہ، بیگ میں سے نکال کے، اور بی بی جی نے کچھ نہیں پوچھا کہ جس طرح ان کو عادت ہوتی ہے نا اس پروٹوکول کی، تو انہوں نے پہنے اور چل پڑی۔ اور یہ منظر بڑا عجیب تھا، ایک تو دماغی لیول آپ دیکھیں خواتین کا بھی، جو پروٹوکول دے رہی ہیں اور جو لے رہی ہیں، وہ ایسے ہی لگتا تھا کہ جس طرح ایک ان کا کلچر ہے کہ ان کو عادت ہے، خواتین ان کے ساتھ یہ دیتی ہیں، اور یہ واقعی عادت ہے۔ آپ ربوہ میں جائیں تو آپ کو ربوہ میں مرزا خاندان کے ساتھ جو آؤ بھگت ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، ایون کہ ان چھوٹے چھوٹے عہدے داروں کو دیکھ لیں، وہ جب نیشنل لیول پہ جا کے ان کے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ان کی آپ مزاج ہی دیکھیں گے، ان میں خدائی آ جاتی ہے مزاج میں۔ اس کی وجہ یہی، اور ایون کہ آپ کو جو ناظران ہیں، میرے ساتھ کتنے ناظران تھے جن کی اسی طرح ان کے بچیوں کی سہیلیاں تھیں ناظران کے، کیونکہ جانا آنا رہتا تھا خاندان کے، وہ چاپلوسیاں کرنے ان کے گھروں میں، تو ان کا طریقہ ہی اور ہوتا تھا، ان کی برتھ ڈے پہ کیا، بچوں کے ختنوں پہ کیا، بچوں کی کیا، مطلب آپ نام لیں کس موضوع پہ انہوں نے گفٹ ان کے اکٹھے کر کر کے ان کو موقع ڈھونڈتے تھے ان کو جا کے دینے کے لیے۔ اور یہ تمام آؤ بھگت کی ان کو اتنی عادت لت پڑی ہوئی ہے مرزا خاندان کو، اور جماعت کے آگے سے جو دینے والے ہیں اور لینے والے دونوں طرف انتہا کی سفاکیت ہے اور انتہا کی جہالت ہے، اور وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کلچر کو۔ اس کلچر کے درمیان میں آپ یا میں کوئی عقل لے کے آئیں گے تو ان کو تو کاٹیں گے نا، وہ بوڑے کتے کیوں نہیں بنیں گے، وہ تو بل ڈاگ بن جاتے ہیں آگے سے، کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے اور میں ان کے کلچر کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، جس میں وہ بڑے مدہوش ہیں، لینے والے اپنے عیاشی میں وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور دینے والے وہ خود مدہوش ہیں، ان کو اس سے تسکین ملتی ہے، نفسیاتی تسکین ملتی ہے، کیونکہ ان کا خدا تو وہی ہے نا جو انہوں نے تھمایا ہوا ہے، تو وہ اسی میں خوش ہیں، اسی خدا کو لے کے۔ تو یہ ایک بڑا گھناؤنا سا کلچر ہے، اس کے اندر جب بھی ہم دماغوں والے آ جاتے ہیں کوئی سوال اٹھانے کے لیے، تو ان کو پھر یہ بل ڈاگ بن کے آگے پڑھتے ہیں۔